بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب خلافت سنبھالی تو آپ نے اپنی بیوی کو کہا، آپ کی بیوی جو حضرت فاطمہ بن عبد المالک تھی، 7 نسبتوں سے بادشاہزادی تھی۔ آپ کا دادا بادشاہ، آپ کا والد بادشاہ، آپ کے 4 بھائی بادشاہ، آپ کا خاوند بادشاہ۔ تو اس کو کہنے لگے کہ آج ہمارے پاس 2 رستے ہیں، ایک دنیا والا اور ایک جنت والا۔ اگر دنیا والا رستہ چننا ہے تو وہ مجھ سے پھر جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اور ہم نے اللہ والا رستہ چننا ہے تو یہ سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ قربان جو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اللہ والا رستہ چننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور پھر ایسی مثال قائم کی کہ صرف 2 سال 2 ماہ حکومت کی، اور اس میں آپ نے رب کو ایسے راضی کیا کہ آج تک دنیا ان پر رشک کرتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ میں تیار ہوں، میں اپنے تمام حقوق آپ کو معاف کرتی ہوں، اور میں اللہ کے راستے کو منتخب کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ساری دولت، سارا زیور اللہ کی راہ میں بیت المال میں جمع کرا دو۔ تو آپ نے بیت المال میں سب کچھ جمع کرا دیا۔ جمع کرانے کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ سب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے حضرت فاطمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا کہ عید آ گئی ہے اور بچوں کے کپڑے لینے ہیں۔ آپ کے 12 بچے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ نئے کپڑے خرید لوں۔ تو حضرت فاطمہ بن عبد المالک نے فرمایا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، آپ ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، پھر ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اگلا مہینہ مزدوری کر کے گزار لیں گے۔ سبحان اللہ! وہ حضرت فاطمہ جو 7 نسلوں سے بادشاہزادی تھی، آج وہ اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں مزدوری کر کے گزارا کر لوں گی۔ سبحان اللہ! تو یہ اس بات پر حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی اتفاق کر گئے۔ آپ اپنے وزیر خزانہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے میرے وزیر خزانہ، مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ چاہیے، کیونکہ میں نے بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بچوں کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ وہ بادشاہ کہہ رہا ہے جس کے خزانے بالکل گندم کے ڈھیر کی طرح بھرے پڑے ہیں، لیکن وہ آج کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آگے سے وزیر بھی آپ کی تربیت یافتہ تھا، کہنے لگا کہ یا عمر بن عبدالعزیز، آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو 1 مہینے تنخواہ ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ اے فاطمہ، میں کپڑوں کا بندوبست نہیں کر سکا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رونے لگ گئی، آپ بھی رونے لگ گئے۔ پھر عید آ گئی۔ امیر المومنین کو ملنے کے لیے وہاں کے امراء اپنے بچوں کے ساتھ آنے لگے تو سب کے بہت ہی اعلیٰ لباس تھے۔ تو ایک کونے میں دیکھا کہ آپ کے بچے بھی آ رہے ہیں، لیکن ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ آپ دیکھ کر رونے لگ گئے۔ تو آپ کا ایک بیٹا عبد الملک تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ نہ ابو جان، روئے نہیں بلکہ آپ فخر کریں کہ آپ نے اللہ مال کی خیانت نہیں کی، آپ نے اللہ کا راستہ چنا ہے، اللہ کے حکم پر چلے ہو، کامیاب ہوئے۔ تو آپ کو مبارک ہو۔ وہ آپ کا بیٹا آپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا، اور وہ عبد المالک آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ تو ایک دن جب آپ گھر آئے تو آپ کو جو ہے نا، آپ کی بیٹیوں نے
آپ کو دیکھ کر منہ چھپا لیے، منہ پہ کپڑا کر لیا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، میری بیٹیوں نے مجھے دیکھ کر منہ کیوں چھپایا ہے؟ تو آپ کی ملازمہ بیٹھی تھی، اس نے جواب دیا، امیر المومنین کیا پوچھتے ہو؟ اپنے گھر کا کیا حشر کر دیا ہے کہ آج گھر کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ کی بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا چہرے کا منہ کیوں چھپایا؟ تو کہنے لگی کیونکہ آپ کو پیاز کی بو پسند نہیں ہے، تو اس لیے منہ چھپا لیا ہے۔ تو آپ بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا اے بیٹیو، اگر میں چاہتا تو دنیا کے اچھے اچھے کھانے آپ کو کھلا سکتا تھا، لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، وہ سخت عذاب ہے، کیونکہ پہلے میں 3 بادشاہوں کا حشر دیکھ چکا ہوں کہ ان کو دفنانے میں گیا ہوں، تو ان کا منہ جو سفید گورے تھے، ان کے مرنے کے بعد منہ کالے ہو گئے تھے، اور قبلہ رخ پھرتے تھے تو منہ دوسری طرف پھر جاتا تھا، میں وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب آپ پر موت کا وقت آیا تو آپ نے راجہ کو بلایا، تو آپ کے پاس اس وقت صرف 12 دیار تھے، تو بچوں کے ماموں آپ کے پاس 1 لاکھ دیار لے کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے تو بچوں پر ظلم کیا، کچھ نہیں چھوڑا، یہ لے لے اور بچوں کو دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، اگر میں چاہتا تو دنیا کے تمام خزانے اپنے اولاد کو دے سکتا تھا، لیکن میں نے ان کو اللہ کا راستہ بتایا ہے، اگر یہ اللہ کے راستے پر چلے تو اللہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، کسی چیز کی کمی نہیں دے گا، اور اگر یہ اس طرح حرام کے مال پر چڑھ گئے تو آخرت کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو وہ صلہ دیا کہ آپ کی اولاد 500 سال تک حکومت کرتی رہی۔ آپ نے جب راجہ کو بلایا تو آپ نے بتایا کہ آپ پہلے بھی بادشاہوں کی موت دیکھ چکے ہو، آج میری بھی دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا صلاح دیا ہے۔ آپ نے صرف 2 سال 2 مہینے حکومت کی، اور ایسی کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو موت دی تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا آپ کی کفن کی گرہ اٹھا کر کہ آپ کا جو منہ مبارک تھا وہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اور آپ کی ایک اور رسم جو آج بھی ترکی میں زندہ ہے کہ لوگ برف باری کے موسم میں جب برف پہاڑوں پر برف بہت زیادہ جم جاتی ہے تو وہ لوگ دانے جو ہے وہاں پہ بکھیرتے ہیں۔ یہ رسم ہر عمر بن عبدالعزیز کی ہے کہ آپ کے دور میں جب آپ تھا تو آپ کہتے تھے کہ انسان کوئی چرند پرند بھی بھوکا نہ مر جائے، تو جب برف باری بہت زیادہ ہوتی تھی پہاڑوں پر تو آپ دانے بچھا دیتے تھے پہاڑوں پر تاکہ کوئی پرندے بھوکے نہ مر جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور اچھی ویڈیو ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ احمدہ نصلی علی عبادہ الکریم۔ جزاک اللہ۔